آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے جسموں سے گندی بدبو کیوں آتی ہے اور کس طرح 70,000 یہودیوں کو مار کر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا، جس میں ہم اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے باعث علم ثابت ہوگی۔ دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ یہودیوں کی بہت سی نسلیں اور فرقے ہیں، جن میں سے یہودیوں کی ایک ایسی نسل بھی موجود ہے جن کی جلد کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے اور ان کے جسموں سے کسی مردہ گلی سڑی لاش کے جیسی بدبو ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان کا نیا لباس بھی تھوڑے ہی عرصے بعد کسی مردے کے کفن کی طرح گرد آلود اور تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنی اس کمزوری یا نشانی کو چھپانے کے لیے بھلے کتنے ہی پرفیوم اور خوبصورت لباس استعمال کر لیں، ان کی تینوں نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں میں گھل مل کر اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں، لیکن اپنی اس مستقل شناخت سے عمر بھر پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ان کی اس خامی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئی تھی، لیکن اپنی بدعمالی اور پیغمبر کی سری نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایک انوکھے اور بدترین عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، جب ایک پیغمبر یہودی قوم کے ایک بڑے شہر کی جانب بھیجے گئے۔ جیسا کہ تاریخ میں یہودیوں کا شروع سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سخت نافرمان رہے ہیں، اس لیے صرف ایک اس قوم کے مختلف شہروں اور قبیلوں کی اصلاح کے لیے ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں پیغمبر اور نبی بھیجے جاتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان پیغمبروں کی کل تعداد میں سے 90% پیغمبر یعنی 1,00,000 سے زائد صرف یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح ایک قوم کی طرف جس شہر میں ایک پیغمبر کو بھیجا گیا وہ ایک بڑا شہر تھا جہاں لاکھوں کی تعداد میں انسان رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نافرمانوں کے ایک لشکر سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، لیکن جیسا کہ یہودی روپے پیسے کے لالچی دنیا دار اور جنگ و جدل سے دور رہنے والی قوم ہے، لہٰذا انہوں نے پیغمبر کو واضح طور پر انکار بھی نہیں کیا اور ہاں میں جواب بھی نہیں دیا، لیکن بہانے بازیوں سے ٹال مٹول کرنے لگے۔ اس وقت کے پیغمبر ان کو روزانہ گھروں میں جا جا کر جہاد کی تیاریوں کا حکم دیتے، لیکن وہ دنیاوی زندگی میں اتنا کھو چکے تھے کہ موت کے تصور سے ہی گھبرا جاتے تھے۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والے اس حکم سے بالکل بے نیاز ہو گئے، لہٰذا ان پر اللہ کی طرف سے عذاب لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بہت ڈرایا گیا، لیکن ان کی نافرمانیاں جاری رہیں، اور پھر ایک روز ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور روزانہ درجنوں افراد موت کے منہ میں جانے لگے۔ اس قوم کے چالاک اور ہوشیار لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، چنانچہ وہ لوگ اس شہر سے نکلے اور دور دراز کسی جنگل میں رہنے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ وقتی طور پر جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ طاعون کے مرض سے بچ گئے، جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی جنگل میں اپنے بچوں، دوستوں، ساتھیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت تک مقیم رہیں گے جب تک ان کے شہر میں طاعون کا عذاب ٹل نہ جائے۔ ابھی ان کو وہاں رہے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور یوں ان کی چالاکی اور عقل ان کے کام نہ آئی اور ان پر عذاب پہنچ گیا۔ فرشتہ ایک بلند پہاڑ پر کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چنگھاڑ کی آواز نکالی کہ جس نے وہ آواز سنی دہشت اور خوف سے ہوش و آواز کھو بیٹھا۔ اس کے بعد فرشتے نے اسی گونجدار آواز میں پکارا، موتو یعنی مر جاؤ۔ اس کے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی جہاں جہاں پر وہ یہودی موجود تھے وہیں پر گر گئے اور